میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ 2 دن پہلے کی کچھ انوکھی تصویریں، کچھ یادگار پل اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس لیے اس بار 'من کی بات' کی شروعات انہی پلوں سے کرتے ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس میں بھارتی کھلاڑیوں کو ترنگا لے کر چلتے ہوئے دیکھ کر میں ہی نہیں، پورا ملک محظوظ ہو اٹھا۔ پورے ملک نے جیسے ایک ہو کر اپنے ان جانبازوں سے کہا، وجے بھوا، وجے بھوا۔ جب یہ کھلاڑی بھارت سے گئے تھے، مجھے ان سے گپ شپ کرنے کا، ان کے بارے میں جاننے اور ملک کو بتانے کا موقع ملا تھا۔ یہ کھلاڑی زندگی کے بہت سارے چیلنجوں کو پار کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ آج ان کے پاس آپ کے پیار اور سپورٹ کی طاقت ہے، لہٰذا مل کر اپنے سبھی کھلاڑیوں کو اپنی نیک خواہشات پیش کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ سوشل میڈیا پر اولمپکس کھلاڑیوں کے سپورٹ کے لیے ہمارا وکٹری پنچ کمپین اب شروع ہو چکا ہے۔ آپ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اپنا وکٹری پنچ شیئر کیجئے، انڈیا کے لیے چیئر کیجئے۔ ساتھیو، جو ملک کے لیے ترنگا اٹھاتا ہے، اس کے احترام میں جذبات سے بھر جانا فطری بات ہے۔ حب الوطنی کا یہ احساس ہم سب کو متحد کرتا ہے۔ کل یعنی 26 جولائی کو کارگل وجے دیوس بھی ہے۔ کارگل کی جنگ بھارتی افواج کی بہادری اور تحمل کی ایسی علامت ہے جسے پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اس بار یہ شاندار دن بھی امرت مہوتسو کے وسط میں منایا جائے گا، اس لیے یہ اور بھی خاص ہو جاتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ کرگل کے مشہور کن داستان ضرور پڑھیں، کارگل کے جانبازوں کو ہم سب سلام پیش کریں۔ ساتھیو، اس بار 15 اگست کو ملک اپنی آزادی کے 75ویں سال میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس آزادی کے لیے ملک نے صدیوں کا انتظار کیا، اس کے 75 سال ہونے کے ہم گواہ بن رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آزادی کے 75 سال منانے کے لیے 12 مارچ کو باپو کے سابرمتی آشرم سے امرت مہوتسو کی شروعات ہوئی تھی۔ اسی دن باپو کی دانڈی یاترا کا بھی احیا کیا گیا تھا۔ تب سے جموں کشمیر سے پڈوچیری تک، گجرات سے لے کر شمال مشرق تک ملک بھر میں امرت مہوتسو سے متعلق پروگرام چل رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات، ایسے مجاہدین آزادی جن کا تعاون تو بہت بڑا ہے، لیکن اتنا موضوع بحث نہیں ہو سکا۔ آج لوگ ان کے بارے میں بھی جان پا رہے ہیں۔ اب جیسے موئیرانگ ڈے کو ہی لیجئے۔ منی پور کا چھوٹا سا قصبہ موئیرانگ کبھی نیتا جی سبھاش چندر بوس کی انڈین نیشنل آرمی یعنی INA کا اہم ٹھکانہ تھا۔ یہاں آزادی سے قبل ہی INA کے کرنل شوکت ملک جی نے پرچم لہرایا تھا۔ امرت مہوتسو کے دوران 14 اپریل کو اسی موئیرانگ میں ایک بار پھر ترنگا لہرایا گیا۔ ایسے کتنے ہی مجاہدین آزادی اور عظیم شخصیات ہیں جنہیں امرت مہوتسو میں ملک یاد کر رہا ہے۔ سرکار اور سماجی تنظیموں کی طرف سے بھی لگاتار اس سے متعلق پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک انعقاد اس بار 15 اگست کو ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک کوشش ہے، قومی ترانے سے متعلق وزارت ثقافت کی کوشش ہے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ بھارتی شہری مل کر قومی ترانہ گائیں۔ اس کے لیے ایک ویب سائٹ بھی بنائی گئی ہے، rashtriyagaan.in۔ اس ویب سائٹ کی مدد سے آپ قومی ترانہ گا کر اسے ریکارڈ کر سکیں گے، اس مہم میں شامل ہو سکیں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس انوکھی پہل سے ضرور جڑیں گے۔ اسی طرح کی بہت ساری مہمات، بہت ساری کاوشیں آپ کو آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گی۔ امرت مہوتسو کسی سرکار کا پروگرام نہیں، کسی سیاسی جماعت کا پروگرام نہیں، یہ بھارت کے تمام عوام کا پروگرام ہے۔ ہر آزاد اور ممنون بھارتی کا اپنے مجاہدین آزادی کو سلام ہے، اور اس تہوار کی بنیادی روح کی توسیع تو بہت عظیم ہے۔ یہ جذبہ ہے اپنے مجاہدین آزادی کی راہ پر چلنا، ان کے خوابوں کا ملک بنانا۔ جیسے ملک کی آزادی کے متوالے آزادی کے لیے متحد ہو گئے تھے، ویسے ہی ہمیں ملک کی ترقی کے لیے متحد ہونا ہے۔ ہمیں ملک کے لیے جینا ہے، ملک کے لیے کام کرنا ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی بڑے نتائج لا سکتی ہیں۔ روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے بھی ہم ملک کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ جیسے ووکل فار لوکل، ہمارے ملک کے مقامی صنعت کاروں، فنکاروں، کاریگروں،
بنکروں کو سپورٹ کرنا ہمارے عام مزاج میں ہونا چاہیے۔ 7 اگست کو آنے والا نیشنل ہینڈلوم ڈے ایک ایسا موقع ہے جب ہم کوشش کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ نیشنل ہینڈلوم ڈے کے ساتھ بہت تاریخی پس منظر وابستہ ہے۔ اسی دن 1905 میں سودیشی تحریک کی شروعات ہوئی تھی۔ ساتھیو، ہمارے ملک کے دیہی اور قبائلی علاقوں میں ہینڈلوم کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ایسا شعبہ ہے جس سے لاکھوں خواتین، لاکھوں بنکر، لاکھوں کاریگر وابستہ ہیں۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی کاوشیں بنکروں میں ایک نئی امید جگائیں گی۔ آپ خود کچھ نہ کچھ خریدیں اور اپنی بات دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور جب ہم آزادی کی 75 سال کا جشن منا رہے ہیں، تب تو اتنا کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہی ہے بھائیوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سال 2014 کے بعد سے ہی من کی بات میں ہم اکثر کھادی کی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ہی کوشش ہے کہ آج ملک میں کھادی کی فروخت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ کھادی کے کسی اسٹور سے ایک دن میں 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی خریداری ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے یہ بھی کر دکھایا ہے۔ آپ جب بھی کہیں پر کھادی کا کچھ خریدتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمارے غریب بنکر بھائیوں بہنوں کو ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کھادی خریدنا ایک طرح سے عوامی خدمت بھی ہے، ملک کی خدمت بھی ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ سبھی میرے پیارے بھائیوں بہنوں دیہی علاقوں میں تیار شدہ ہینڈلوم پروڈکٹس ضرور خریدیں اور اسے #myhandloom_mypride کے ساتھ شیئر کریں۔ ساتھیو، بات جب آزادی کی تحریک اور کھادی کی ہو تو قابل صد احترام باپو کی یاد آنا فطری بات ہے۔ جیسے باپو کی قیادت میں بھارت چھوڑو تحریک چلی تھی، ویسے ہی آج ہر اہل وطن کو بھارت جوڑو تحریک کی قیادت کرنی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا کام ایسے کریں جو تنوع سے ہمارے بھارت کو جوڑنے میں معاون ہو۔ تو آئیے ہم امرت مہوتسو پر یہ امرت عہد لیں کہ ملک ہی ہمارا سب سے بڑا اعتقاد، سب سے بڑی ترجیح بنا رہے گا۔ نیشن فرسٹ، آلویز فرسٹ کے اصول کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آج میں من کی بات سن رہے اپنے نوجوان ساتھیوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی MyGov کی طرف سے من کی بات کے سامعین کو لے کر ایک اسٹڈی کی گئی تھی۔ اس اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ من کی بات کے لیے پیغامات اور تجاویز بھیجنے والوں میں خاص طور پر کون لوگ ہیں۔ اسٹڈی کے بعد یہ جانکاری سامنے آئی کہ پیغام اور تجاویز بھیجنے والوں میں سے تقریباً 75% لوگ 35 سال کی عمر سے کم کے ہوتے ہیں۔ یعنی بھارت کی نوجوان طاقت کی تجاویز من کی بات کو سمت عطا کر رہی ہیں۔ میں اسے ایک بہت اچھی علامت کے طور پر دیکھتا ہوں۔ من کی بات ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں مثبت فکر ہے، حساسیت ہے۔ من کی بات میں ہم مثبت گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا کریکٹر کلیکٹیو ہے۔ مثبت افکار اور تجاویز کے لیے بھارت کے نوجوانوں کی یہ سرگرمی مجھے مسرور کرتی ہے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ من کی بات کے ذریعے مجھے نوجوانوں کے من کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ساتھیو، آپ لوگوں سے ملی تجاویز ہی من کی بات کی اصل طاقت ہیں۔ آپ کے مشورے ہی من کی بات کے ذریعے سے بھارت کے تنوع کو ظاہر کرتے ہیں، بھارتی شہریوں کی خدمت اور اظہار کی خوشبو کو چہار سو پھیلاتے ہیں، ہمارے محنت کش نوجوانوں کے انوویشن سے سب کو تحریک دیتے ہیں۔ من کی بات میں آپ کئی طرح کے آئیڈیاز بھیجتے ہیں۔ ہم سبھی پر تبادلہ خیال تو نہیں کر پاتے ہیں، لیکن میں ان میں سے بہت سے آئیڈیاز کو متعلقہ محکموں کو ضرور بھیجتا ہوں تاکہ ان پر آگے کام کیا جا سکے۔ ساتھیو، میں آپ کو سائی پرنیت جی کی کاوشوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ سائی پرنیت جی ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، آندھرا پردیش کے رہنے والے ہیں۔ پچھلے سال انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں موسم کی مار کی وجہ سے کسانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ موسم سائنس میں ان کی دلچسپی برسوں سے تھی، اس لیے انہوں نے اپنی دلچسپی اور اپنے ٹیلنٹ کو کسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ الگ الگ ڈاٹا سورسز سے ویدر ڈاٹا خریدتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور مقامی زبان میں الگ الگ ذرائع سے کسانوں کے پاس ضروری جانکاری پہنچاتے ہیں۔ ویدر اپڈیٹس کے علاوہ پرنیت جی الگ الگ کلائمیٹ کنڈیشنز میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔
خاص کر سیلاب سے بچنے کے لیے یا پھر طوفان یا بجلی گرنے پر کیسے بچا جائے، اس بارے میں بھی وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ساتھیو، ایک طرف اس نوجوان سافٹ ویئر انجینئر کی یہ کوشش دل کو چھونے والی ہے، تو دوسری طرف ہمارے ایک ساتھی کے ذریعے کیا جا رہا ٹیکنالوجی کا استعمال بھی آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ ساتھی ہیں اڑیسہ کے سنبل پور ضلع کے ایک گاؤں میں رہنے والے جناب اسحاق منڈا جی۔ اسحاق جی کبھی ایک یومیہ مزدور کے طور پر کام کرتے تھے، لیکن اب وہ ایک انٹرنیٹ سینسیشن بن گئے ہیں۔ اپنے یوٹیوب چینل سے وہ کافی روپے کما رہے ہیں۔ وہ اپنے ویڈیوز میں مقامی کھانا، روایتی کھانا بنانے کے طریقے، اپنے گاؤں، اپنی لائف سٹائل، کنبہ اور کھان پان کی عادتوں کو ترجیحی طور پر دکھاتے ہیں۔ ایک یوٹیوبر کی حیثیت سے ان کا سفر مارچ 2020 میں شروع ہوا تھا، جب انہوں نے اڑیسہ کے مشہور مقامی کھانے پکھال سے متعلق ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا۔ تب سے وہ سینکڑوں ویڈیو پوسٹ کر چکے ہیں۔ ان کی کوشش کئی وجوہات سے سب سے الگ ہے، خاص کر اس لیے کہ اس سے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو وہ طرز زندگی دیکھنے کا موقع ملتا ہے جس کے بارے میں وہ بہت کچھ نہیں جانتے۔ اسحاق منڈا جی کلچر اور کوزین دونوں کو برابر ملا کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم سب کو ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ ساتھیو، جب ہم ٹیکنالوجی پر گفتگو کر رہے ہیں تو میں ایک اور انٹرسٹنگ موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حال ہی میں پڑھا ہوگا کہ IIT مدراس کے الومنی کے ذریعے قائم شدہ ایک اسٹارٹ اپ نے ایک 3D پرنٹڈ ہاؤس بنایا ہے۔ 3D پرنٹنگ کر کے گھر کی تعمیر، آخر یہ ہوا کیسے؟ دراصل اس اسٹارٹ اپ نے پہلے 3D پرنٹر میں ایک 3 ڈائمینشنل ڈیزائن کو فیڈ کیا اور پھر ایک خاص طرح کے کنکریٹ کے ذریعے لیئر بائی لیئر ایک 3D اسٹرکچر فیبریکیٹ کر دیا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ملک بھر میں اس طرح کے بہت سارے تجربے ہو رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب چھوٹے چھوٹے کنسٹرکشن کے کاموں میں بھی برسوں لگ جاتے تھے، لیکن آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت میں صورتحال بدل رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل ہم نے دنیا بھر کی ایسی انوویٹو کمپنیز کو مدعو کرنے کے لیے ایک گلوبل ہاؤسنگ ٹیکنالوجی چیلنج لانچ کیا تھا۔ یہ ملک میں اپنی نوعیت کی ایک الگ اور انوکھی کوشش ہے، لہٰذا ہم نے انہیں لائٹ ہاؤس پروجیکٹس کا نام دیا۔ فی الحال ملک میں 6 الگ الگ جگہوں پر لائٹ ہاؤس پروجیکٹس پر تیزی سے کام چل رہا ہے۔ ان لائٹ ہاؤس پروجیکٹس میں ماڈرن ٹیکنالوجی اور انوویٹو طور طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے کنسٹرکشن کا ٹائم کم ہو جاتا ہے، ساتھ ہی جو گھر بنتے ہیں وہ زیادہ پائیدار، کفایتی اور آرام دہ ہوتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں ڈرونز کے ذریعے ان پروجیکٹس کا جائزہ بھی لیا اور کام کی پیش رفت کو لائیو دیکھا۔ اندور کے پروجیکٹ میں برک اور مورٹار والز کی جگہ پری فیبریکیٹڈ سینڈوچ پینل سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ راجکوٹ میں لائٹ ہاؤس فرینچ ٹیکنالوجی سے بنائے جا رہے ہیں، جن میں ٹنل کے ذریعے مونولیتھک کنکریٹ کنسٹرکشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے بنے گھر آفات کا سامنا کرنے میں کہیں زیادہ اہل ہوں گے۔ چنئی میں امریکہ اور فن لینڈ کی ٹیکنالوجیز پری کاسٹ کنکریٹ سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے مکان جلدی بھی بنیں گے اور لاگت بھی کم آئے گی۔ رانچی میں جرمنی کے 3D کنسٹرکشن سسٹم کا استعمال کر کے گھر بنائے جائیں گے۔ اس میں ہر کمرے کو الگ سے بنایا جائے گا، پھر پورے اسٹرکچر کو اسی طرح جوڑا جائے گا جیسے کہ بلاک ٹوائز کو جوڑا جاتا ہے۔ اگرتلہ میں نیوزی لینڈ کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اسٹیل فریم کے ساتھ مکان بنائے جا رہے ہیں جو بڑے زلزلوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وہیں لکھنؤ میں کینیڈا کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں پلاسٹر اور پینٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور تیزی سے گھر بنانے کے لیے پہلے ہی سے تیار دیواروں کا استعمال کیا جائے گا۔ ساتھیو، آج ملک میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ انکیوبیشن سینٹر کی طرح کام کریں۔ اس سے ہمارے پلانرز، آرکیٹیکٹ اور اسٹوڈنٹس نئی ٹیکنالوجی کو جان سکیں گے اور اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کر پائیں گے۔ میں ان باتوں کو خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے لیے مشترک کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان ملک کے مفاد میں ٹیکنالوجی کے نئے نئے شعبوں کی طرف راغب ہو سکیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آپ نے انگریزی کہاوت سنی ہوگی، ٹو لرن از ٹو گرو، یعنی سیکھنا ہی
آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں تو خود بخود ہمارے لیے ترقی کی نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ جب بھی کہیں لیک سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کی کوشش ہوئی ہے، انسانیت کے لیے نئے دروازے کھلے ہیں، ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، جب کہیں کچھ نیا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اب جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سی ریاستیں ہیں جنہیں آپ سیب، ایپل کے ساتھ جوڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے من میں سب سے پہلے ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور اتراکھنڈ کا نام آئے گا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اس لسٹ میں آپ منی پور کو شامل کر لیجئے تو شاید آپ حیرت سے بھر جائیں۔ کچھ نیا کرنے کے جذبے سے بھرے نوجوانوں نے منی پور میں یہ کارنامہ کر دکھایا ہے۔ آج کل منی پور کے اخرول ضلع میں سیب کی کاشت زور پکڑ رہی ہے۔ یہاں کے کسان اپنے باغات میں سیب اگا رہے ہیں۔ سیب اگانے کے لیے ان لوگوں نے باقاعدہ ہماچل جا کر ٹریننگ بھی لی ہے۔ انہی میں سے ایک ہیں ٹی ایس رنگپھامی یونگ۔ یہ پیشے سے ایک ایروناٹیکل انجینئر ہیں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ ٹی ایس اینجل کے ساتھ مل کر سیب کی پیداوار کی ہے۔ اسی طرح آون گشی شمرے آگسٹینا نے بھی اپنے باغات میں سیب کی پیداوار کی ہے۔ آون گشی دلی میں جاب کرتی تھی، یہ چھوڑ کر وہ اپنے گاؤں لوٹ گئیں اور سیب کی کاشت شروع کی۔ منی پور میں آج ایسے کئی ایپل گروورز ہیں جنہوں نے کچھ الگ اور نیا کر کے دکھایا ہے۔ ساتھیو، ہماری آدیواسی برادری میں بیر بہت مشہور رہا ہے۔ آدیواسی برادریوں کے لوگ ہمیشہ سے بیر کی کھیتی کرتے رہے ہیں، لیکن کووڈ-19 کی وبائی بیماری کے بعد اس کی کاشت میں خاص طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ تریپورہ کے اوناکوٹی کے ایسے ہی 32 سال کے میرے نوجوان ساتھی ہیں بکرم جی چکما۔ انہوں نے بیر کی کھیتی کی شروعات کر کے کافی منافع بھی کمایا ہے، اور اب وہ لوگوں کو بیر کی کھیتی کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ ریاستی سرکار بھی ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئی ہے۔ سرکار کے ذریعے اس کے لیے کئی خاص نرسری بنائی گئی ہیں تاکہ بیر کی کھیتی سے وابستہ لوگوں کی مانگ پوری کی جا سکے۔ کھیتی میں انوویشن ہو رہے ہیں تو کھیتی کے بائی پروڈکٹس میں بھی کریٹیوٹی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ساتھیو، مجھے اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں کی گئی ایک کوشش کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے۔ کووڈ کے دوران ہی لکھیم پور کھیری میں ایک انوکھی پہل ہوئی ہے۔ وہاں خواتین کو کیلے کے بیکار تنوں سے فائبر بنانے کی ٹریننگ دینے کا کام شروع کیا گیا۔ ویسٹ میں سے بیسٹ کرنے کا طریقہ، کیلے کے تنے کو کاٹ کر مشین کی مدد سے بنانا فائبرز تیار کیا جاتا ہے جو جوٹ یا سن کی طرح ہوتا ہے۔ اس فائبر سے ہینڈ بیگ، چٹائی، دری، کتنی ہی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس سے ایک تو فصل کے کچرے کا استعمال شروع ہو گیا، وہیں دوسری طرف گاؤں میں رہنے والی ہماری بہنوں، بیٹیوں کو آمدنی کا ایک اور ذریعہ مل گیا۔ بنانا فائبر کے اس کام سے ایک مقامی خاتون کو 400 سے 600 روپے یومیہ کمائی ہو جاتی ہے۔ لکھیم پور کھیری میں سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کیلے کی کاشت ہوتی ہے۔ کیلے کی فصل کے بعد عام طور پر کسانوں کو اس کے تنے کو پھینکنے کے لیے الگ سے خرچ کرنا پڑتا تھا۔ اب ان کے یہ پیسے بھی بچ جاتے ہیں، یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ یہ کہاوت یہاں بالکل موزوں ہے۔ ساتھیو، ایک طرف بنانا فائبر سے پروڈکٹ بنائے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف کیلے کے آٹے سے ڈوسا اور گلاب جامن جیسے ذائقے دار کھانے بھی بن رہے ہیں۔ کرناٹک کے شمالی کنڑ اور جنوبی کنڑ اضلاع میں خواتین یہ انوکھا کام کر رہی ہیں۔ یہ شروعات بھی کورونا دور میں ہی ہوئی ہے۔ ان خواتین نے نہ صرف کیلے کے آٹے سے ڈوسا، گلاب جامن جیسی چیزیں بنائیں، بلکہ ان کی تصویروں کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا ہے۔ جب زیادہ لوگوں کو کیلے کے آٹے کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا اور ان خواتین کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ لکھیم پور کھیری کی طرح یہاں بھی انوویٹیو آئیڈیا کو خواتین ہی لیڈ کر رہی ہیں۔ ساتھیو، ایسی مثالیں زندگی میں کچھ نیا کرنے کی ترغیب بن جاتی ہیں۔ آپ کے آس پاس بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ جب آپ کے اہل خانہ من کی بات کر رہے ہوں تو آپ انہیں بھی اپنی گپ شپ کا حصہ بنائیے۔ کچھ وقت نکال کر بچوں کے ساتھ ایسی کوششوں کو دیکھنے بھی جائیے، اور موقع مل جائے تو خود بھی ایسا ہی کچھ کر کے دکھائیے۔ اور ہاں، یہ سب آپ میرے ساتھ نمو ایپ یا مائی جی او وی پر شیئر کریں گے تو مجھے اور اچھا لگے گا۔
میرے پیارے ہم وطنوں، ہماری سنسکرت کی مذہبی کتابوں میں ایک اشلوک ہے: آتمارتھم جیولوکیاسمن کونا جیوتی مانو، پرم پروپکارارتھم یو جیوتی سا جیوتی. یعنی اپنے لیے تو دنیا میں ہر کوئی جیتا ہے، لیکن حقیقت میں صرف وہی شخص جیتا ہے جو خیر و فلاح کے لیے جیتا ہے. بھارت ماں کے بیٹے بیٹیوں کی مخیر کوششوں کی باتیں، یہی تو ہے من کی بات. آج بھی ایسے ہی کچھ اور ساتھیوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ایک ساتھی چنڈی گڑھ شہر کے ہیں. چنڈی گڑھ میں میں بھی کچھ برسوں تک رہ چکا ہوں. یہ بہت خوش مزاج اور خوبصورت شہر ہے. یہاں رہنے والے لوگ بھی دلدار ہیں، اور ہاں، اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں تو یہاں آپ کو اور لطف آئے گا. اسی چنڈی گڑھ کے سیکٹر 29 میں سنجے رانا جی فوڈ اسٹال چلاتے ہیں اور سائیکل پر چھولے بھٹورے بیچتے ہیں. ایک دن ان کی بیٹی ردھیما اور بھتیجی ریا ایک آئیڈیا کے ساتھ ان کے پاس آئیں. دونوں نے ان سے کووڈ ویکسین لگوانے والوں کو فری میں چھولے بھٹورے کھلانے کو کہا. وہ اس کے لیے خوشی خوشی تیار ہو گئے. انہوں نے فوراً یہ اچھی اور نیک کوشش شروع بھی کر دی. سنجے رانا جی کے چھولے بھٹورے مفت میں کھانے کے لیے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ نے اسی دن ویکسین لگوائی. ویکسین کا میسج دکھاتے ہی وہ آپ کو ذائقے دار چھولے بھٹورے دیں گے. کہتے ہیں سماج کی بھلائی کے کام کے لیے پیسے سے زیادہ خدمت کے جذبے، فرض کے احساس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمارے سنجے بھائی اسی کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. ساتھیو، ایسے ہی ایک اور کام کی بات آج کرنا چاہوں گا. یہ کام ہو رہا ہے تامل ناڈو کے نیل گری میں. وہاں رادھیکا شاستری جی نے ایمبوریکس پروجیکٹ کی شروعات کی ہے. اس پروجیکٹ کا مقصد ہے پہاڑی علاقوں میں مریضوں کو علاج کے لیے آسان ٹرانسپورٹ فراہم کرانا. رادھیکا کنور میں ایک کیفے چلاتی ہیں. انہوں نے اپنے کیفے کے ساتھیوں سے ایمبوریکس کے لیے فنڈ جمع کیا. نیل گری پہاڑیوں پر آج 6 ایمبوریکس خدمات انجام دے رہے ہیں اور دور دراز کے علاقوں میں ایمرجنسی کے وقت مریضوں کے کام آ رہے ہیں. ایمبوریکس میں اسٹریچر، آکسیجن سلنڈر، فرسٹ ایڈ باکس جیسی کئی چیزوں کا بندوبست ہے. ساتھیو، سنجے جی ہوں یا رادھیکا جی، ان کی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنا کام، اپنا کاروبار نوکری کرتے ہوئے بھی خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں. ساتھیو، کچھ دن پہلے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ایموشنل ایونٹ ہوا، جس سے بھارت جارجیا کی دوستی کو نئی مضبوطی ملی. اس تقریب میں بھارت نے سینٹ کوئین کیٹیون کے ہولی ریلیک یعنی ان کی مقدس یادگاری علامت جارجیا کی سرکار اور وہاں کے عوام کو سونپا. اس کے لیے ہمارے وزیر خارجہ خود وہاں گئے تھے. انتہائی جذبات سے پر ماحول میں منعقدہ اس تقریب میں جارجیا کے صدر، وزیر اعظم، متعدد مذہبی رہنماؤں اور جارجیائی عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. اس پروگرام میں بھارت کی تاریخ میں جو کلمات کہے گئے وہ بہت ہی یادگار ہیں. اس واحد تقریب نے دونوں ملکوں کے ساتھ ہی گوا اور جارجیا کے مابین تعلقات کو مزید مستحکم کر دیا ہے. ایسا اس لیے کیونکہ سینٹ کوئین کیٹیون کی یہ مقدس باقیات 2005 میں گوا کے سینٹ آگسٹائن چرچ سے ملی تھیں. ساتھیو، آپ کے من میں سوال ہوگا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کب اور کیسے ہوا؟ دراصل آج سے 400-500 سال پہلے کی بات ہے. کوئین کیٹیون جارجیا کے شاہی خاندان کی بیٹی تھی. 10 سال قید کے بعد 1624 میں وہ شہید ہو گئی تھی. ایک قدیم پرتگالی دستاویز کے مطابق سینٹ کوئین کیٹیون کی استھیوں کو اولڈ گوا کے سینٹ آگسٹائن کانوینٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن طویل عرصے تک یہ مانا جاتا رہا کہ گوا میں مدفون ان کے باقیات 1930 کے زلزلے میں غائب ہو گئی تھیں. بھارت سرکار اور جارجیا کے مورخین، ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ اور جارجیائی چرچ کی دہائیوں کی انتھک کوششوں کے بعد 2005 میں ان مقدس باقیات کو دریافت کرنے میں کامیابی ملی تھی. یہ موضوع جارجیا کے عوام کے لیے بہت ہی جذباتی ہے، اسی لیے ان کے ہسٹوریکل، ریلیجیس اور اسپریچول سینٹیمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارت سرکار نے ان باقیات کا ایک حصہ جارجیا کے عوام کو تحفے میں دینے کا فیصلہ کیا. بھارت اور جارجیا کی مشترکہ تاریخ کے اس منفرد پہلو کو سنجوئے رکھنے کے لیے میں آج گوا کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. گوا
کئی عظیم روحانی ورثوں کی سرزمین رہا ہے۔ سینٹ آگسٹائن چرچ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ چرچز اینڈ کانوینٹس آف گوا کا ایک حصہ ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، جارجیا سے اب میں آپ کو سیدھا سنگاپور لے کر چلتا ہوں، جہاں اس مہینے کی شروعات میں فخر کا ایک اور موقع سامنے آیا۔ سنگاپور کے وزیر اعظم اور میرے دوست لی سین لونگ نے حال ہی میں رینوویٹ کیے گئے سلاٹ روڈ گرودوارے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے روایتی سکھ پگڑی بھی پہنی تھی۔ یہ گرودوارہ تقریباً 100 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں بھائی مہاراج سنگھ کو وقف ایک میموریل بھی ہے۔ بھائی مہاراج سنگھ جی نے بھارت کی آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی، اور یہ لمحہ آزادی کے 75 سال منا رہے ہیں تب اور زیادہ باعث ترغیب ہو جاتا ہے۔ دو ممالک کے درمیان پیپل ٹو پیپل کنیکٹ اسے مضبوطی ایسی باتوں، ایسی کوششوں سے ملتی ہے۔ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم آہنگ ماحول میں رہنے اور ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آج من کی بات میں ہم نے بہت سارے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایک اور موضوع ہے جو میرے دل سے بہت قریب ہے۔ یہ موضوع ہے پانی کے تحفظ کا۔ میرا بچپن جہاں گزرا وہاں پانی کی ہمیشہ سے قلت رہتی تھی۔ ہم لوگ بارش کے لیے ترستے تھے، اور اس لیے پانی کی ایک ایک بوند کو بچانا ہماری اخلاقیات کا ایک حصہ رہا ہے۔ اب عوامی حصہ داری سے پانی کا تحفظ، اس اصول نے وہاں کی تصویر بدل دی ہے۔ پانی کی ایک ایک بوند کو بچانا، پانی کی کسی بھی قسم کی بربادی کو روکنا، یہ ہمارے طرز زندگی کا ایک فطری حصہ بن جانا چاہیے، جس سے ہر ایک ممبر کو فخر ہو۔ ساتھیو، قدرت اور ماحولیات کا تحفظ بھارت کی ثقافتی زندگی میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں صلاحیت ہے۔ وہاں بارش اور مانسون ہمیشہ سے ہمارے خیالات، ہماری فلسفی اور ہماری تہذیب کو ایک شکل دیتے آئے ہیں۔ رتو سنہار اور میگھ دوت میں عظیم شاعر کالی داس نے بارش کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ادب کے شائقین کے درمیان یہ نظمیں آج بھی بے حد مقبول ہیں۔ رگ وید کے پرجنیہ سکتم میں بھی بارش کی خوبصورتی کا دلکش بیان ہے۔ اسی طرح شریمد بھگوت گیتا میں بھی شاعرانہ انداز میں زمین، سورج اور بارش کے مابین تعلقات کی تفصیل دی گئی ہے۔ اشٹماسن نپیتم ید بھومیا چاہ اودمم وسو سو بھاگیہ مکتم آربھے پرجنیہ کال آگتے، یعنی سورج نے 8 مہینے تک پانی کی شکل میں زمین کی دولت کا استحصال کیا تھا۔ اب مانسون کے موسم میں سورج اس جمع دولت کو زمین کو واپس لوٹا رہا ہے۔ واقعی مانسون اور بارش کا موسم صرف خوبصورت اور خوشگوار ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ تغذیہ بخش اور حیات بخش بھی ہوتا ہے۔ بارش کا پانی جو ہمیں مل رہا ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہے، یہ ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آج میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ان دلچسپ منظر کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کروں۔ آپ سبھی کو آنے والے تہواروں کی بہت بہت مبارکباد۔ تہواروں اور تقریبات کے وقت یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ کورونا ابھی ہمارے درمیان سے گیا نہیں ہے۔ کورونا سے متعلق پروٹوکولز آپ کو بھولنے نہیں ہیں۔ آپ صحت مند اور خوش رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔